السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان۔ آج سانہ ہے 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے پر فوج نے ایک بار پھر واضح کر دیا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں سے کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ دوسری جانب تحریک انصاف بھی کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کو تیار نہیں، مزید جارحانہ بیانات دے رہی ہے۔ اس صورتحال میں معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن سے بھی آگے بڑھ کر کسی تصادم یا حادثے کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آرمی چیف نے لاہور میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا 9 مئی پاکستان کی تاریخ میں سیاہ دن رہے گا۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ معصوم لوگ جو ان مجرمانہ عناصر کے مذموم سیاسی مقاصد کو نہیں سمجھ سکے، ان کو منصوبہ سازوں نے اپنی خواہشات کا ایندھن بنایا۔ انہیں ورغلاتے ہوئے لوگوں کو سپریم کورٹ کی ہدایات پر پہلے سے ہی شک کا فائدہ دیا جا چکا ہے، تاہم اس گھناؤنے منصوبے کے اصل رہنما جو اپنے آپ کو معصوم ظاہر کرتے ہیں، ان کو اب اپنے جرائم کا حساب دینا پڑے گا۔ آرمی چیف نے کہا دشمن قوانین، دشمن قوتیں اور ان کے سرپرست جھوٹ، جعلی خبروں، پروپیگنڈے سے ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں۔ افواج اور عوام میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئے روز کی جانے والی اشتعال انگیزیوں کا جواب نہ دینے کو ہماری کمزوری اور ہمارے صبر کو لامحدود نہ سمجھا جائے۔ منگل کو فوجی ترجمان کی پریس کانفرنس کے بعد آج فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ سانحہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور عمل درآمد کرنے والوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا 9 مئی کے سیاہ دن سے سیاسی طور پر متحرک اور برین واشڈ شرپسندوں نے ایک بغاوت کی۔ ایس پی آر کے مطابق شرپسند عناصر کا مقصد ملک میں خود ساختہ اور تنگ نظر انقلاب لانے کی کوشش تھی۔ ایس پی آر نے کہا قومی ہم آہنگی اور استحکام کو نقصان پہنچانے میں ناکام ہو کر اس سازش کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور اس پر عمل کرنے والوں نے مسلح افواج اور ریاست کے خلاف نفرت کی مہم شروع کر دی تاکہ بیانیے کو اپنے فائدے کے لیے موڑ دیا جائے اور الزام ریاستی اداروں پر ڈالا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور عمل درآمد کرنے والوں کے ساتھ نہ تو کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے اور نہ ہی انہیں ملک کے قانون کی دھجیاں اڑانے کی اجازت دی جائے گی۔ فوج کی اس پریس کانفرنس کے پریس ریلیز میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ 9 مئی کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ فوجی ترجمان یہ سوال بھی کر چکے کہ 9 مئی بعد فوج نے تو اپنا خود احتسابی کا عمل تیزی سے مکمل کر لیا تھا، تو پھر 9 مئی کے ذمہ داروں کا احتساب اب تک کیوں نہیں ہو پایا؟ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ کرنے والے تھے کیوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، لیکن جو فوج نے تو اپنا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس بڑی سپیڈ سے مکمل کر لیا تھا۔ 9 مئی کی تحقیقات کے لیے نگران دور میں وفاقی کابینہ کی ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی۔ آج کابینہ اجلاس میں اس کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کی گئی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں اس سانحہ پر کسی رپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمری ٹرائل کے بعد ذمہ داروں کو سزا سنائی جائے۔ میں انہوں نے کہا کہ جو شواہد انہیں ملے ہیں وہ جو ناقابل تردید ویڈیو ایویڈنسز ہیں یا ان شیپ آف چالان اور وہ ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے بارے میں ہیں۔ ٹرائل ہونا چاہیے، سمری ٹرائل ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو بے گناہ ہے وہ اپنے گھر جائے، جو گناہ گار ہے وہ اسے سزا ہو، وہ جیل جائے۔ ایک جانب فوج کسی بھی قسم کی نرمی پر آمادہ نہیں ہے، واضح اور ٹھوس موقف اختیار کر چکی ہے، 9 مئی ذمہ داروں کو باغی اور شرپسند کہہ رہی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف صلح جویانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے مزید جارحیت پر اتر آئی، معذرت کرنے سے بھی انکار کر رہی ہے۔ تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں احتجاج کی کوشش بھی کی جسے شرک کر دیا گیا۔ معافی کی باتیں کرتے ہو، یہ معافی کس لیے مانگے اور کس سے مانگے؟ تمہارے سے؟ یار صاحب کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ انارکسٹ کے ساتھ ٹاکس نہیں کر سکتے ہیں، بھائی جان آپ کو اتھارٹی کس نے کی ہے کہ آپ ٹاکس کریں کسی کا ساتھ؟ آپ تو ٹول ہیں، اسٹیٹ کا ٹول ہے۔ اتھارٹی دے گا وزیر اعظم، بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہو، صحیح ہم لوگ چلے مان لیتے ہیں بیساکھیوں والا وزیر اعظم ہوا، وہ کرے گا۔
मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी आगे बढ़कर तसद्दुम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, इसे सियासी रास्ता ही इख्तियार करना होगा। मज़ाहमत तहरीक इंसाफ को बंद गली में क्या लेकर जा रही है, बात करेंगे। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया है पी के सीनियर रहनुमा जनाब अली मोहम्मद खान साहब ने। अली मोहम्मद खान साहब, बड़ा वाज़े दो टोक बल्कि सख्त पैगाम है आर्मी की तरफ से, कोई समझौता नहीं, कोई रियायत नहीं, किसी भी किस्म की डील नहीं है। क्या ये तसादुम जो आपको लगता है कि तसादुम की तरफ अगर बात जा रही हो कि आपका रवैया भी काफी सख्त है, क्या ये तसादुम आपके लिए नुकसानदेह साबित नहीं हो रहा और मजीद होगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं आज थोड़ी कैंडिड बातें करूंगा, ओपन। देखिए अली हैदर साहब जी, कोई भी सियासी जमात, मुल्क की कोई भी सियासी जमात अपनी फौज से नहीं लड़ती, ना उसको लड़ना चाहिए, ना हम लड़ना चाहते हैं, ना लड़ेंगे, ना कभी लड़ाएं। सही। जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, फौज अपने मुल्क के दुश्मनों से लड़ती है, अपने लोगों से नहीं। अगर ये दोनों बातें सबको समझ में आ जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि वअम्रुहुम शूरा बैनहुम, तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अल्लाह रास्ता देगा। आर्मी चीफ खुद भी हाफिज कुरान है और इमरान खान साहब जो है वो साहिब ईमान है। मुझे नहीं लगता कि क्या कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से कुछ स्टैंड ऑफ पोजीशन हो। तो पहली बात तो मैं अली हैदर साहब आपकी बात से बसत एहतराम डिसएग्री करता हूँ कि कोई ऐसी पोजीशन है जिसके पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो। खुदा न खास्ता कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है। हाँ 9 मई का दिन आने की वजह से फितरी अमल था कि दोनों तरफ से एक एस्केलेशन लेवल लेडर जो है वो अप हुआ है। मेरे ख्याल में 9 मई आज गुजर गया है, डी एस्केलेशन थोड़ी होनी चाहिए। हमारा मौक़िफ़ वही है जो 9 मई 2023 को था, और वो क्या था कि 9 मई को जब इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को इस मुल्क के वहाँ रेंजर थे या रेंजर के कपड़ों में जो भी थे, मैं उस पर नहीं स्पेकुलेट करता, वज़ीर आज़म को खींचा, हाई कोर्ट के अहाते से अगवा किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये गलत है। जब वज़ीर आज़म इमरान खान पर पेश हुए तो मोहतरम चीफ जस्टिस अता बंदियाल के सामने इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि 9 मई में एहतजाज पुरअमन हमारा हक था, लेकिन जिसने पुरतशद्दुद कार्रवाई की है वो उसको मैं कंडेम करता हूँ, उससे मैं एग्री नहीं करता। उन्होंने उसी दिन उस चीज को कंडेम किया था। अब और उसके साथ इमरान खान साहब ने और पार्टी की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को बाकायदा लेटर, एक रिक्वेस्ट आई कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराइएगा, आप इसकी इंक्वायरी कराइए ताकि वो 9 लोग हैं जो एक पुरअमन एहतजाज को एक पुरतशद्दुद कार्रवाई में चेंज करना चाहते थे। तो जो 2 दिन पहले मोहतरम DGISPR साहब ने 1 साल बाद उनको अचानक ख्याल आया कि इसका जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, तो मोहतरम DG साहब ये रिक्वेस्ट आप ही के मुल्क के और हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिनकी जान की हिफाजत आप सबकी जिम्मेदारी और हम सबकी जिम्मेदारी थी, जिनको 4 गोलियां लगी थी, जिस केस का आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, इमरान खान साहब 1 साल पहले ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं। तो हम तो खुद ये कह रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं तो इस मौके पे तो आप और हम एक हैं, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे जिस पहले सख्त एतराज है, आपको ये हक नहीं है कि आप किसी को इंतशारी ट्रोला करें। हाँ, अगर किसी ने गलत काम किया है उस पे प्रेस टॉक करना इस मुल्क के वजीर दाखिला का काम है और इस मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का काम है, क्योंकि ये मुल्क की फौज हम सबकी मुश्तरका फौज है। ये किसी जमात की फौज नहीं है, ये किसी एक शख्स की फौज नहीं है। लोग आते जाते रहते हैं, आज एक शख्स आर्मी चीफ है, कल नहीं होंगे, आज एक शख्स वज़ीर आज़म है, कल नहीं होंगे, आज एक शख्स इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी रहना है, आर्मी में भी रहना है और पार्लियामेंट में और PM ऑफिस में भी रहना है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब एक DGISPR साहब जो बहुत जिम्मेदारी का होता है, वहां से जब एक सियासी जमात को बहुत ज्यादा आप टारगेट करते हैं तो आप एक स्पेस खत्म हो जाती है। देखिए, जमहूरियत में एक बहुत खूबसूरत निजाम है जिसमें एक पॉलिटिकल हुकूमत जो है वो एक स्पेस क्रिएट करती है। आप तनकीद हुकूमत पे करते हैं और आपके इदारे महफूज रहते हैं, लेकिन जब इदारा डायरेक्ट तनकीद करता है तो आपकी जिस जमात से करें हमारी जमात बड़ी समझ। अब इसका हल क्या है? मैं हल की तरफ आना चाहता हूँ। अच्छा, मेरा सवाल ले लें, क्योंकि वो फिर होगा ये कि फिर मेरा सवाल मारा जाएगा। आपने हल बता दिया तो हल को थोड़ा आखिर के लिए रखते हैं, आप बिल्कुल बताइएगा, मेरा सवाल यहाँ पे ले लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सियासत ही इस पे चमकती है
کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور قوم کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے اس کو اپنی ملک کے اداروں سے اور فوج سے لڑا دیا جائے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری فوج ہے. لیکن سر ایسا ہوا، میں پرویز الہی کا وہ پرویز الہی کا بیان آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے خود کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں عمران خان کے ارد گرد جو اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کرے. آپ نے بہت اچھی بات کی علی محمد صاحب کہ آپ نہیں لڑنا چاہتے، آپ کو اور یہ زیب نہیں دیتا حکومت ہم سے بات کرے، حکومت پریس کانفرنس کرتی، سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن سر آپ نے پورا 1 سال آپ نیم این ایونٹ جہاں پہ آپ نے حکومت کو نشانہ نہیں بنایا، آپ براہ راست ادارے پہ تنقید، یعنی خان صاحب ادارے پہ تنقید کیا کرتے تھے، ادارے کے سربراہ کو میر جعفر نیوٹرل اور پتہ نہیں جانور پتہ نہیں کیا کچھ کہا کرتے تھے. آپ نے پورا 1 سال سر ان کو آپ نے دیوار سے لگا کے رکھا. آج اگر وہ بول رہے ہیں بات بتائیے تو پھر وہ ان کا بھی تو پھر ایک صبر ہے نا سر، جس کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ بول پڑے آج. دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، یہ ایک ایسی لڑائی ہے جس میں فاتح ملک کا دشمن ہوگا. خدا نخواستہ اگر ایک سیاسی جماعت جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، جس کے پیچھے 2 تائی اکثریت کھڑی ہے، اگر اس کو آپ اس طرح سائیڈ لائن کر کے مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، پوری قوم آپ کے خلاف ہو جائے گی. اس سے ملک کا نقصان ہے، جمہوریت کا نقصان ہے. خدا نخواستہ ہم جو لڑائی ہے وہ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اس میں ہماری جیت قوم کی ہار ہے. کیونکہ خدا نخواستہ جب بھی ہماری فوج کو نقصان ہوگا وہ قوم کی ہار ہے، وہ قوم کی شکست ہے. آپ مجھے بتائیے اس لڑائی کا پھر فاتح کون ہے؟ یہ لڑائی ایک ایسی لڑائی ہے جس کو ہم نے کسی نے نہیں لڑنا. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ابھی جو حکومت بیٹھی ہے مسلم لیگ نون، اس کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، اس کو عوام نے ووٹ نہیں دیا. وہ جی علی صاحب آواز آ رہی ہے سر؟ آپ معاملات جو ہے وہ بہتر ہوں. جی اچھا علی صاحب دیکھیں، میں ایک عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اگر عمران خان صاحب یہ کہیں کہ بشرا بی بی کو قید میں ڈالنے والے آرمی چیف ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اس طرف سے ہم پتھر پھینکیں گے تو وہاں سے کنکر بھی نہ آئے، تو سر پھر ایسا تو نہیں ہوگا. آپ بغیر ابھی ثبوت نہیں دیا اور آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی آرمی چیف کو جناب کہ انہوں نے ان کی اہلیہ کو جیل میں ڈلوایا ہے، قید میں کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ انتشاری ٹول ہیں، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں بغیر ثبوتوں کے کرتے، وہ آپ کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں سر آپ. تو یہ لڑائی ہے، لیکن اس لڑائی میں کہیں آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی کا بھی کردار ہے؟ وہ بھی بار بار اپنی جارحانہ پالیسی پہ قائم رہتی ہے، وہ بھی مفاہمت کی بات نہیں کر رہی. دیکھیں میں علی حیدر آپ کو ایک عرض کرتا ہوں. جی حکومت کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اور ان کے ایک اور سینئر ممبر ہیں ایکس سینیٹر پروفیسر صاحب جو ہیں، انہوں نے مذاکرات کی بات کی، اور صدر زرداری صاحب نے بھی جو فارم 47 کے صدر ہیں انہوں نے بھی مذاکرات کی بات کی. اب بڑی بڑی جنگیں مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہوتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت معاملات بہتر بناتی. جیسے انہوں نے مذاکرات کی بات کی، وزیر اعظم ایکس پی ایم عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی، ہائی پاور دونوں اپوزیشن لیڈر سینٹ قومی اسمبلی کے اور سی ایم کے پی، ان کو اس میں ڈال دیا. اب آپ مجھے بتائیے اس کے بعد کیا ہم یہ کمیٹی جا کے بیٹھے کہ آؤ ہم سے مذاکرات کرو؟ نہیں، حکومت کا کام تھا. اس دوران یہ پریس ٹاک آئی ہے، میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہمارا اپنا ڈی جی آئی ایس پی آر، اس کی وردی ہماری وردی ہے، یہ ہمارے ملک کا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، ہماری اس سے لڑائی نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام تھا اپنی پیشہ ورانہ امور پہ آپ پریس ٹاک کیجیے. جو ایسے ایشوز ہیں جو پولیٹیکل ہیں اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، لیکن وہ ادھر سے نہیں ہونی چاہیے، وہ انٹیریئر منسٹری سے اور انفارمیشن منسٹری سے ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی اسکلیشن ہو، کوئی سخت بات ہو تو ادارے کے مطابق نہ ہو. حکومتیں اور اپوزیشن آپس میں باتیں کرتی رہتی ہیں، ایسا ایشو کوئی نہیں ہوتا، معاملات حل ہو جاتے ہیں. اس لیے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، جو بھی وہاں ذمہ دار لوگ ہیں وہ اس کو پلیز سمجھیے کہ آج جب ایک سیاسی جماعت کے اٹیک ڈائریکٹلی ہوتی ہے تو آپ ان کے پاس آپشن بھی نہیں چھوڑتے، اور اسی وجہ سے ہمارے سچی انفارمیشن نے ریٹیلیٹ کیا، سخت جواب دیا، ان پہ بھی پریشر تھا جماعت کی طرف سے. میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشل انکوائری ہماری آرم فورسز چاہتے ہیں تو وہ تو ہماری بھی ڈیمانڈ ہے، تاکہ پتہ تو لگے کہ یہ کیا ہے. لیکن ایک بات مجھے کہنے دیجیے، اور وہ یہ ہے، میں سائفر کیس میں عمران خان صاحب کے کیس میں ریگولرلی جاتا ہوں اور وہاں میں ہوتا ہوں. میرے دل میں یہ خیال آیا اور بہت ضروری ہے کہ سائفر کی انویسٹیگیشن جو عمران خان کے خلاف ہو رہی ہے بالکل بودا کیس ہے. اصل میں جو سائفر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی وہ تو اس کی ہونی چاہیے تھی کہ بین الاقوامی
اقوامی ایما پہ جو مداخلت تو تسلیم کر لی گئی، اس پہ سازش کا لفظ تسلیم نہیں کیا گیا، مداخلت تسلیم کی گئی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو کہ بین الاقوامی مداخلت جب ہوئی ہے تو اس مداخلت میں انٹرنل پلیئرز کون سے تھے، کیا اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بالکل جو محترم ڈی جی آئی ایس ٹی آر صاحب نے جوڈیشل انکوائری کی بات کی، میں کہتا ہوں سب سے بڑی انکوائری اس کی ہونی چاہیے کہ اس کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کہ اگر ہمارے پاس خدا نہ خواستہ انفارمیشن غلط ہے تو وہ بھی کلیئر ہو۔ بالکل ٹھیک علی صاحب، میں ہم حکومت میں تھے کہ ہمارے خلاف اتنی بڑی گیم کی گئی، ایک رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو اور 8 فروری کی الیکشن کی بھی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ نے ایک بات علی صاحب کی تھی، وہ آپ نے حکومت کے حوالے سے کی تھی، چونکہ وقت کم ختم ہو گیا ہے میرے پاس، حکومت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ لیکن جاتے ہوئے صرف ایک بات کہوں گا کہ وہ ایک شعر ہے، اس میں تھوڑی تبدیلی میں کروں گا۔ آپ رانا ثناء اللہ صاحب سے امید کر رہے ہیں، آپ شہباز شریف سے امید کر رہے ہیں، وہ شعر ہے نا کہ ہمیں ان سے ہے وفا کی امید جن پہ آپ نے 15 کلو ہیروئن ڈال دی تھی۔ اب آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کا اظہار کرے، وہ نہیں کریں گے سر، انہوں نے آپ سے کہا تھا، راری صاحب نے کہا تھا آپ سے اتنا کرو جتنا بعد میں سہ سکو، مریم بی بی نے کہا تھا آج ہمارا وقت تمہارا وقت ہے کل ہمارا آئے گا، رانا ثناء اللہ نے کہا بعد میں حکومت میں آ کے، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کہا تھا یہ اس وقت سیاست نہیں ہو رہی، دشمنی ہو رہی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے جو ان کے ساتھ کیا اس کو وہ لوٹا رہے ہیں، سود سمیت آپ تک لوٹا رہے ہیں۔ علی محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ۔ یہی سوالات ہم ہمارے ملک کے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب محمد مالک صاحب سے پوچھیں گے اس وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد حاضر ہیں، میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب محمد مالک صاحب نے۔ مالک صاحب، یہ تو لگ رہا ہے کہ دونوں فریقین پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں، کوئی بھی بچ کرنے کو تیار نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ہوگا کیا؟ یہ دیکھیے، تصادم اگر خدا نہ خواستہ ہوتا ہے، بلکہ تصادم ایک چل رہا ہے، یہ ملک کے لیے کسی بھی طرح اچھا نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے ابھی بھی اس ٹیم میں ٹیمپریچرز نیچے آ سکتے ہیں۔ اس وقت بحث کیا ہو رہی ہے؟ یہ ہے کہ مئی 9 کا فیصلہ ہونا چاہیے، جو پرپیچویٹرز ہیں ان کی سزا ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے بالکل جی، جنہوں نے کیا ان کی سزا ہونی چاہیے، ووٹ کہتے ہیں ہم لوگ نہیں تھے، آپ لوگ ہمارے پہ غلط الزام لگا رہے ہیں۔ دونوں اگری کرتے ہیں کہ مقدمات چلنے چاہیے، اور پی ٹی آئی تو جوڈیشل کمیشن بھی مانگتی ہے، خیر وہ تو ہوگا نہیں، لیکن ایک بحث ہے کہ سول عدالتوں میں ہوگا کہ ملٹری کورٹس میں ہوگا۔ اب اس مسئلے کو جو لمبا پڑ رہا ہے، یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے پڑ رہا ہے۔ آج سپریم کورٹ فیصلہ کر دے، آئدر اور وہ فیصلہ کر دے ہاں جی یا تو ملٹری گیٹس میں ہو سکتا ہے، یا وہ کہہ دے نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک باری ٹرائلز ہو جائیں، سزائیں ہو جائیں، یا جنہوں نے بری ہونا ہے وہ بری ہو جائیں، آپ یقین مانیں یہ جو ایشو جو اتنا بڑا ایکسپلوسیو بنا ہوا ہے، اس میں سے آدھی سٹیم تو اسی بات پہ نکل جائے گی۔ ابھی تو ہم اسی پہ بحث کر رہے ہیں نا۔ انسٹیٹیوشن کہتا ہے دیکھیں ہم نے جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی، ہم نے اپنے لوگ فارغ بھی کر دیے، ٹھیک ہے، اور ادھر ہم انتظار کر رہے ہیں، سال ہو گیا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ سٹیل میٹ ٹیکنیکلی دیکھا جائے نہ فوج نے کریٹ کیا ہوا ہے، نہ عمران خان نے کریٹ کیا ہوا ہے، یہ کریٹ ہوا ہوا سپریم کورٹ کی وجہ سے۔ آپ مجھے بتائیں، پورا دن ہم ٹرانسمیشنز دیکھ رہے ہیں، لائیو ٹرانسمیشنز، عدالت کے پاس بڑا ٹائم ہے سارے مقدموں کرنے کا۔ بھائی یہ اتنا کرٹیکل امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اس پہ بینچ بنائیں، ختم کریں اس بات کو، آئدر اور کریں، تاکہ ہم ایک فیز 2 پہ جا سکیں اس معاملے کی۔ اس وقت پورے ملک کی سیاست، پورے ملک کا پولیٹیکل سٹرکچر اس بحث کا بنا ہوا ہے کیپٹیو کہ جی مئی 9 کا کیا ہوگا۔ مئی 9 تو ہو گیا، ٹریجڈی ہوئی، غلط ہوا، کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن نہ سارے گناہ گار ہیں، نہ سارے انوسنٹ ہیں۔ گناہگاروں کو سزا دو تاکہ معاملہ آگے چلے۔ اب یہاں پرابلم یہ ہے، سپریم کورٹ نیڈز ٹو پلے اٹس پارٹ۔ لیکن سر یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹرائل سے پہلے آرمی، ہماری پاک فوج یہ سمجھتی ہے، کیونکہ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ ڈی جی ایس پی آر کے الفاظ ہیں، میں انہیں کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے ثبوت ہیں جس سے یہ امپلیکیٹ ہوتے ہیں، جس سے ان کے مطابق ان کو لگتا ہے کہ یہی مجرم ہے، انہوں نے جرم کیا ہے، وہ اس بات پہ سرٹن ہے، یقینی ہے۔ اب عدالتیں ملٹری کی ہوں یا دوسری ہوں، جو بھی فیصلہ آئے، حق میں آئے یا خلاف آئے، ہمارے ادارہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہی قصوروار ہے، اور وہ سمجھتا رہے گا آگے بھی کہ قصوروار ہے۔ اس کا کیا ہوگا سر؟ دیکھیں، علی انگریزی میں کہتا ہے we'll cross the bridge when we come to it۔ آپ بات یہ کر رہے ہیں
جو مجھے مطلب سمجھ آتا ہے کہ کل کو اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو ادارے کو قبول نہیں ہوگا یا وہ سمجھے گا کہ فیصلہ غلط ہے، تو ابھی تک کئی فیصلے ہوئے ہیں جو ادارے کو قبول نہیں تھے لیکن ادارے نے قبول کیے جو ان کی مرضی کے فیصلے نہیں تھے. یہ تو اس وقت بات کریں گے نا، پہلے اس جگہ پہ پہنچے تو صحیح، فیصلے تک پہنچے تو صحیح. اگر اداروں کے پاس اتنی ایویڈنسز ہیں اور جو بہت لوگوں کے معاملے میں ہیں ایویڈنسز وہ ہیں، میں نے کہا نا، نہ سارے بے گناہ ہیں نہ سارے گناہ گار ہیں، گناہ گاروں کی بھی پھر لیولز ہیں، کون کتنا گناہ گار ہے. سو یہ عدالتوں میں ہی فیصلہ ہوگا نا، آپ اور میں تو نہیں کر سکتے، یا کوئی ڈی جی آئی ایس پی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، نہ جا کے پی ٹی آئی والے اپنی پریس کانفرنس میں کر سکتے ہیں. فیصلہ تو عدالتوں میں ہوگا. تو سر اگر یہ ملٹری کورٹس میں جاتا ہے تو تب صورتحال کیا ہوگی؟ کیونکہ اگین جب ڈی جی ایس پی آر کہتے ہیں کہ وی آر شور کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور پھر اگر انہی کی عدالتوں میں مقدمات چلتے ہیں تو پھر کیا وہ دوسرا فریق مانے گا ان مقدمات کو کہ جناب آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں اور آپ ہی مقدمات آپ ہی ٹرائل کر رہے ہیں ہمارا؟ پھر دوسرے فریق کے پاس اپیلیں تو ہیں نا سویلین کورٹس میں، تو پھر وہ معاملہ واپس پہنچ جائے گا. میں وہی کہتا ہوں آئدر اور، پہلا سٹیپ تو ایک طرف ہو بھائی فیصلہ سزا یا بریت کا آئے نا، سزا کا آئے گا تو پی ٹی آئی اپیل میں جائے گی، بریت کا آئے گا تو لیٹس سے انسٹیٹیوشنل لوگ اپیل میں جائیں گے. ایٹ لیسٹ لیگل پروسیس تو ہو نا. ابھی تو ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ گناہ گار ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بے گناہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے، یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جوڈیشل آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سو وی آر گوئنگ ان سرکلز. اور یہ ساری چیز کو ایک فیصلہ ختم کر سکتا ہے وہ سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کل ڈیسائیڈ کرے تاکہ ایک رخ پہ تو چلے نا علی، ہم ابھی تو ایک ڈائریکشن میں تو جائیں، ابھی ہم سرکلز میں. سر اب اس کا سپریم کورٹ کی طرف سے جو ڈیلے ہے، اب میں یہ تو نہیں پوچھ سکتا کیونکہ سوال تو یہ بڑا ویلڈ ہے کہ ڈیلے کیوں ہے، مطلب جانتے ہوئے بھی کہ اتنا بڑا سٹیک ہے اس کے پیچھے، اور یہ ڈیلے جو ہو رہا ہے اس سے مزید تناؤ کی صورتحال، مسلسل ٹینشن کی صورتحال کریٹ ہوئی ہے. ڈو یو تھنک کہ یہاں پہ اس معاملے کو لائٹ لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس لیے اس کا فیصلہ نہیں آ رہا؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو، یہ آپ کی بات صحیح ہے، نہیں آپ جان سکتے ہیں نا میں جان کر سکتا ہوں. مجھے کوئی اس کی لاجیکل وجہ اس ڈیلے کی نہیں ہے. سپریم کورٹ ہر معاملے کے اندر پڑھ رہی ہے، انوالو ہے، اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو معاملہ آج مثلا جو سارا دن گزرا ہے، آپ مجھے بتائیں جو پچھلے 48 گھنٹے گزرے ہیں، جتنا بڑا اس کا سارا یہ شور و غوغا ہے، جتنا اس کا امپیکٹ ہے، اور واقعی مئی 9 کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہماری تاریخ میں کبھی وہ کچھ نہیں ہوا جو مئی 9 کو ہوا ہے. ہمیں جتنی جلدی زخم کو بند کریں گے ہیلنگ پروسیس شروع ہوگا. اب ججز کو نظر نہیں آ رہا، چیف جسٹس کو نظر نہیں آ رہا، ان کو باقی اگر ہر چیز نظر آتی ہے تو یہ تو کیس ان کے پاس ہے یار. بنائیں بینچ، لاسٹ بینچ بنا تھا وہ ٹوٹ گیا، اس کے بعد اب کہاں ہے بینچ؟ لائیں نا. یہ ترجیح، یہ میں مان نہیں سکتا. آج کا جج، آج چیف جسٹس یا ججز پاکستان میں نہیں تھے، ان کو نہیں پتا کہ مئی 9 کی بحث کیا چل رہی ہے، کتنا بڑا یہ ڈیوائسو ایشو ہے. مطلب پوری قوم بٹی ہوئی ہے اس معاملے کے اوپر، اور وہ پٹیشن کورٹ میں پڑی ہوئی ہے. تو کریں فیصلہ اس بات کا، اینڈ لیٹ دا ہیونز فال، جو بھی ہوگا بعد میں دیکھی جائے گی. ٹھیک سر، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے ایسے صورتحال میں ہم نے حکومتیں بھی ٹاپل ہوتی دیکھی. کیا آپ کو اس کا بھی خدشہ نظر آتا ہے کہ اگر بہت زیادہ تصادم خدا نہ خاصہ بڑھ جائے؟ یار ماضی کے ڈر سے اور مستقبل کے خوف سے آپ حال میں رہنا چھوڑ نہیں دیتے. ابھی ہم پہلے اب ٹرانسمیشن میں بات ہو رہی تھی اور میں نے ایک بات کی تھی کہ ایوری مین میڈ پرابلم ہیز اے مین میڈ سولوشن. آپ کو صرف ڈھونڈنا ہوتا ہے. یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خدائی آفت نہیں ہے کہ اچانک آپ اور میں بات کر رہے ہیں ہمیں سے ایک کو پیرالسس ہو جائے، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں، اچانک آسمانی بجلی گر جائے اور ہم فارغ ہو جائیں. یہ مین میڈ پرابلمز ہیں. کیا ہیں؟ لیگل ایشوز ہیں، پولیٹیکل ایشوز ہیں، مسٹرسٹ کے ایشوز ہیں. کون سے ایشوز ایسے ہیں جو ریزالو نہیں ہو سکتے؟ یہ کون سا سے ایشو نیا ہے؟ کیا پہلے انسٹیٹیوشن کا کسی پولیٹیکل آؤٹ فٹ کے ساتھ مسٹرسٹ نہیں ہوا؟ کیا پہلے کلیش نہیں ہوا؟ کیا پہلے کبھی ایک اوپر آیا کبھی دوسرا اوپر آیا؟ ہوا نا. تو وہی سائیکل ایک اور چل رہی ہے، صرف پلیئرز اس بڑی ڈفرینٹ ہے. اور اس میں پیپلز پارٹی تھی ایک زمانے میں، پھر ایک زمانے پی ایم ایل آئی، اب اسی لوپ کے اندر
لیکن مالک صاحب کیا انٹینسٹی کی بحث ہو سکتی ہے جتنا بھی اتنی انٹینسٹی نہیں تھی اب شدت زیادہ ہے. اتنی سخت بیانات آرمی چیف کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد تک کہہ دیا گیا. کیا اتنے انٹینس لیول پہ آج سے پہلے کبھی ہوا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, انٹینسٹی کا فرق ہے نا, باقی چیز کا تو فرق نہیں ہے. باقی جو حیت ہے تمام کرائسس کی, وہ کرائسس تو پہلے بھی ہم گزر چکے ہیں. اس بار شدت بہت تیز ہے, مطلب کسی نے May 9 نہیں کیا کسی پارٹی نے, اور اتنا سٹرونگ ریاکشن بعد میں ریاست کی طرف سے نہیں آیا اس پارٹی کے ساتھ. یہ دو نئی چیزیں ہیں, دونوں طرف سے شدت جو بہت زیادہ ہے, لیکن باقی چیزیں تو نئی نہیں ہیں. سو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہم کوئی ایسے انچارٹڈ واٹرز نہیں ہیں. یہ اٹ از اونلی کہ انٹینسٹی از ڈفرنٹ. صحیح, تو ٹھیک ہے, ریزالو ہو جاتی ہیں چیزیں, اچھا, لیکن آہستہ اکٹھی نہیں ہوں گی, ٹکڑوں میں ہوں گی. May 9 ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کو کورٹس ایک طرف لگائیں تاکہ اس پہ یہ چیپٹر کلوز ہو. مسٹرسٹ کا ایشو ہے درمیان میں, وہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, بیبی سٹیپ سے مسٹرسٹ بھی ختم ہوتا ہے, چیزیں بھی بڑھتی ہیں. کچھ چیزوں پہ ری اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا انسٹیٹیوشن کو, کچھ چیزوں پہ ری اسٹریٹجائز کرنا پڑے گا عمران خان کو. ریجیڈیٹی تو ہر جگہ ریجیڈیٹی آہستہ آہستہ کم ہوگی, کوئی گیم نہیں ہے, صرف شدت کا فرق ہے. ٹھیک ہے مالک صاحب, کیا یہ جو آج جس طرح آرمی چیف نے کہا کہ کوئی ڈیل نہیں, کوئی سمجھوتا نہیں, رعایت نہیں, کیا ابھی ماضی قریب میں کوئی ایسی کوشش کی گئی تھی؟ سر آپ کیا پریوی ہیں اس سچویشن سے کہ کوئی کوشش کی گئی ہو 804 کی طرف سے کہ کوئی بات ہو جائے, یا ادھر سے کوئی بات ہو, یا کسی درمیانی فریق نے یہ کوشش کی ہو, ایسا ہوا سر؟ دیکھیں, میں تو اپنے شوز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ نہ ادھر سے ڈیزائر ہے نہ ادھر سے ہے. کچھ لوگوں نے اپنے انیشیٹیوز لیے اور وہ اپنی موت مر گئے وہ انیشیٹیوز, بیکاز ابھی انسٹیٹیوشن May 9 کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگ ریاکشن ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پہلے یہ سائڈ پہ لگے, اس کے بعد بات ہوگی. اور ابھی انسٹیٹیوشن میرا خیال ہے تب تک بات کرنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوگا جب تک ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو اندر رکھا جا سکتا ہے. جب یہ فیلنگ ہوگی کہ یا ریئلائزیشن ہو کہ شاید آپ اندر نہ رہ سکیں, تو پھر شاید اس وقت انسٹیٹیوشن کچھ اوپن ہو بات چیت کی طرف. لیکن اس وقت عمران خان میرے خیال میں بالکل, اور وہ بھی گھوڑے پہ چڑھیں گے, وہ بھی نیچے نہیں آئیں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک ابھی کوئی کمپلشن ہے انسٹیٹیوشن پہ اس وقت بات کرنے کی. دیکھیں, پاپولیرٹی عمران خان کی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ابھی الیکشنز تو نہیں ہو رہے نا. انسٹیٹیوشن نے الیکشن تو نہیں لڑنا ان کے خلاف کہ ان کو کوئی ایمرجنسی ہے کہ نہیں ہمیں پاپولیرٹی گیم جیتنی ہے. ابھی پاور گیم چل رہی ہیں, ابھی پاور پالیٹکس ہو رہی ہے, اور پاور پالیٹکس اس وقت انسٹیٹیوشن کے حق میں ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک رائٹ ناؤ ان پہ کوئی پریشر ہے زیادہ بات کرنے کا. جتنی مرضی ہم پروگرام میں بات کریں, ہم بات کریں کہ جی ڈرائنگ رومز میں کیا ہو رہا ہے, جی بڑا ہے, جی ڈفرینسز ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت کوئی ایسا پریشر ہے ایکسٹرا کہ جو مجبوری بنے انسٹیٹیوشن. مالک صاحب, یہ ہم نے دیکھا تحریک انصاف کے وفد کی جو ملاقات ہوئی امریکی سفیر سے, اس کے بعد ایک پیٹرن دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تیزی آ گئی, بہت سختی آ گئی ان کے بیانات میں اگینسٹ آرمی, اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ. پر ان کا ریئیکشن بڑا سخت ان کا ہو گیا ہے. اس کا کوئی کنیکشن دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ نہیں, میرا نہیں خیال. آئی تھنک جب ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ایبسلیوٹلی کوئی بھی فلیکسیبلٹی نہیں شو کی جا رہی انسٹیٹیوشن کی طرف سے, تو پھر خان صاحب کا شاید ہو سکتا ہے یہ سوچ ہو کہ میں اتنا زیادہ پریشر بناؤں کہ پریشر کے تحت بات کریں. آپ کو یاد ہے مریم نواز ایک باری جب بات ہو رہی تھی, تو جب ان کے برے دن تھے اور وہ بڑا سخت بول رہی تھی, تو انہوں نے ایک باری کہا تھا پاور ٹاکس ٹو پاور. مے بی خان صاحب آلسو فیلز کہ اگر میرے سے وہ بات نہیں کر رہے تو میں اتنا پریشر کریٹ کروں پبلکلی اور ایک انوائرمنٹ ایسی بناؤں کہ اس پریشر کے تحت ان کو مجبوری لگے کہ وہ بات کریں مجھ سے. سو آئی تھنک اٹس اونلی اے میٹر آف ایگریسو پالیٹکس. اور خان صاحب دیکھتے ہیں کہ جب جتنا وہ ایگریسو ہوتے ہیں ان کی پاپولیرٹی اتنی بڑھتی ہے. تو اگر آپ کی پاور بھی چلی گئی ہے, آپ کی حکومت چلی گئی ہے, پارٹی تتر بتر ہوئی ہوئی ہے, اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, سال ہونے کا ہے, تو آئی تھنک کوئی بھی اگر پولیٹیشین ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ میں اپنی پاپولیرٹی بیس بالکل پاپولیرٹی لیول نیچے نہ آنے دوں. اینڈ آئی وڈ ڈو اینی تھنگ کہ وہ میری پاپولیرٹی لیول اپنی ایک خاص حد سے نیچے نہ جائے بلکہ بڑھے.
تو ٹھیک ہے, آپ اگر وہ جتنا اگریسو بولتے ہیں, آپ اور کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے ہی اندر ہیں, آپ کیا کریں گے؟ وہ اندر ہی رکھیں گے نا. تو ان کی یہ بھی ان کو پتا ہے کہ یار جب تک مجھے رکھا جا سکے گا میں نے اندر ہی رہنا ہے. تو پھر ان کو تو ایگریشن ان کے نقصان نہیں کرتی, ایگریشن ان کو پولیٹیکل فائدہ ہی دیتی ہے, نقصان ایگریشن ان کو فائدہ دے رہی ہے, یہ آپ کا کہنا ہے. مالک صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, بلوچستان میں جانے والے پنجابیوں کو چن چن کر کیوں مارا جا رہا ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کراچی سے بھی, کراچی والوں کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے, اس پر بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین, بلوچستان میں پنجابیوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے. آج یہ سانحہ گوادر میں بپا کیا گیا. حجام کی دکان پر کام کرنے والے پنجاب سے آئے 7 افراد قتل کر دیے گئے, اور بدقسمتی سے بلوچستان میں اس طرح کے قتل کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں. گزشتہ ماہ 28 اپریل کو بھی بلوچستان کے ضلع مکران میں فائرنگ کر کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 2 مزدور قتل کیے گئے تھے. 12 اپریل کو عید الفطر کے تیسرے دن نوشکی کے مقام پر پنجاب سے تعلق رکھنے والے 9 افراد بس سے اتار کر قتل کیے گئے. گزشتہ سال اکتوبر میں تربت کے علاقے میں بھی پنجاب سے تعلق رکھنے والے 6 مزدور قتل کیے گئے. ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق اگست 2006 سے لے کر دسمبر 2023 تک بلوچستان میں 254 غیر مقامی افراد کو مارا گیا. ان 254 میں سے 158 پنجابی تھے, یعنی اوسطاً بلوچستان میں ہر سال 12 پنجابی قتل کیے گئے. ہماری بلوچ, پشتون اور بلوچستان کی جو روایات ہیں, ان روایات کو اگر آپ سامنے رکھیں, یہ ہمارے مہمان ہیں, یہ ہمارے ہاں باہوٹ ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, اور ان ہمسایوں کو اس بے دردی کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا. یہ معصوم شہداء جو ہے ان کا خون نہیں. آخر ان معصوم پنجابیوں کا کیا قصور ہے؟ یہ اپنے شوق سے تو اپنا گھر بار چھوڑ کر بلوچستان نہیں جاتے ہوں گے, ان کی معاشی مجبوریاں انہیں وہاں لے کر جاتی ہوں گی جہاں انہیں ہدف بنا کر مار دیا جاتا ہے. کیا فکر معاش کے لیے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں جانا اتنا بڑا جرم ہے کہ سزا کے طور پر مار ہی دیا جائے؟ اور اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ بلوچستان میں پنجابیوں کے قتل پر بلوچ قوم پرستوں کی جانب سے کوئی آواز تک نہیں اٹھتی. وہ قوم پرست جو بلوچستان میں لاپتہ افراد کی خاطر اسلام آباد تک پیدل مارچ کر لیتے, وہ اس قتل و غارت کی مذمت تک نہیں کرتے. قتل کی مذمت ایک طرف, یہ قوم پرست تو دہشت گرد تنظیموں کی بھی مدد نہیں کرتے. حالانکہ یہ مہرنگ بلوچ جب مارچ لے کر اسلام آباد پہنچی تھیں تو اسلام آباد کے شہری ان کے لیے کمبل اور لحاف لے کر آئے تھے, کیونکہ وہ انہیں پاکستانی شہری سمجھتے, اور پاکستانی تو ہم سب بھی ہیں. بلوچستان بھی پاکستانی ہے, پنجابی بھی پاکستانی, سندھی, پٹھان سب پاکستانی. کسی بلوچ کا نقصان بھی پاکستان کا نقصان ہے, اور کسی پنجابی کا نقصان بھی پاکستان ہی کا نقصان. اگر بلوچ مظلوم کی حمایت کی جا سکتی ہے تو پھر پنجابی مظلوم کی حمایت کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اس حمایت کو بھی اگر رنگ, نسل اور علاقے میں کیوں بانٹ دیا جاتا ہے؟ بلوچستان میں اس ظلم کے خلاف بلوچستان سے توانا آوازیں اٹھیں گی تب جا کر ظلم کا یہ سلسلہ شاید تھم سکے. ناظرین, بات کریں گے اس حوالے سے. میں جوائن کیا ہے وزیر بلوچستان جناب ضیاء اللہ لانگو صاحب نے. سر بہت شکریہ ضیاء لانگو صاحب آپ کے وقت کا. ضیاء صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کیا, کون گروہ ہے, کیا وجہ ہے؟ آپ وزیر داخلہ ہونے کے ناطے شاید اس معاملے پہ زیادہ بہتر بتا سکیں کہ کون ٹارگٹ کر رہا ہے ایک خاص یوں کہہ لیں کہ ایتھنیسٹی بھی نہیں کہہ سکتے, صوبے پنجاب کے لوگوں کو. یہ پہلے بھی ہوتا ہے لیکن اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے, کیوں سر؟ تھینک یو بردر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ وہ وقت ہے جو ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہم نے کافی عرصے ڈوئل نیچر قوم ہونے کا ثبوت دیا ہے. ہم ٹیررسٹ جو ایکٹ کرتے ہیں اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ٹیررسٹ کی حمایت بھی کرتے ہیں. مثلاً جو لوگ پاکستان کو نہیں مانتے, پاکستان کی ریاست میں رہنا نہیں چاہتے, ٹیررزم کرتے ہیں, معصوم لوگوں کو مارتے ہیں, ہم ان کو معصوم, جو قاتل ہیں ان کو معصوم ظاہر کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے منطق پیش کرتے ہیں, اور ناراض بلوچ کہہ کے ان کا مورال اور ہائی کرتے ہیں. یہ نہ ناراض ہیں, نہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. یہ جو ہے بیرونی دشمنیں جو پاکستان کی بڑی قوتیں ہیں ان سے فائنینشلی سپورٹ لے کر
پاکستان میں انسٹیبلٹی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ نے بیانیے کی بات کی، لیکن یہ بتائیں جو پہلے بھی واقعہ ہوا اور جو اب واقعہ ہوا، کیا یہ نشاندہی ہو سکی کہ ایگزیکٹلی اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کیا ذمہ داروں کو گرفتار کیا گیا، پکڑا گیا، ہاتھ ڈالا گیا ان پر؟ دیکھیں ریاست جب سے دہشت گردی کی یہ آئی ہے، ریاست نے ہمیشہ رسپونڈ کی ہے. ریاست ان کے خلاف لڑتی ہے. اس کے ہم اپنے سولجرز کا مورال ہائی کرنے کے بجائے ہم میڈیا، سوشل میڈیا میں نعرے لگانا شروع کرتے ہیں کہ آپریشن. دیکھیں اگر کوئی معصوم مزدوروں کو مارتا ہے، کوئی مچھ کو 24 گھنٹے شہریوں کو یرغمال بناتا ہے، کوئی 2 گھنٹے تک نوشکی ہائی وے کو لوگوں کو یرغمال بناتا ہے، اس کے خلاف آپ آپریشن نہیں کرو گے تو آپ کا اسٹیٹ بن جائے گا. لہذا پاکستانی قوم، پاکستانی سیاستدان، پاکستانی میڈیا کو پاکستانی ریاست کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی دکھانی چاہیے. وہ ٹھیک ہے سر، میرا سوال بالکل برعکس ہے اس کے کہ اب تک ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے ان تک پہنچنے کے لیے، اور یہ ہیں کون لوگ؟ یہ ظاہر ہیں، یہ جو ٹیررسٹ ہیں، یہ فورن فنڈڈ لوگ ہیں. کون سے والے ٹیررسٹ؟ یہ سو کالڈ بلوچ نیشنلسٹ جو انڈیا سے پیسے لے کر یا ہمارے فورسز، ہمارے بنا کر آزادی کا نام لیتے ہیں. یہ کنفرم ایک دہشت گردی ہے. یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ بی ایل اے ہے، ذمہ داری قبول کی ہے انہوں نے؟ ابھی تک تو انہوں نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن اس پچھلا ٹریک ریکارڈ یہی کہتا ہے اس قسم کی گناؤنی حرکت جب بھی ہوتے ہیں اسی قسم کی تنظیم. تو اس سے پہلے سر جو گناؤنی حرکت ہوئی تھی اس میں بھی بی ایل اے ہی تھی، اور کیا وہ لوگ پکڑے گئے؟ بالکل. دیکھیں ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو کر لیتے ہیں، لیکن ان دہشت گردوں کے خلاف جب باقاعدہ آپریشن سٹارٹ ہوتی ہے تو ہماری میڈیا پہ بھی چیخنا سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپریشن، ہمارے اسمبلی میں بھی چیخنا کیوں کہیں گے سر ایسا؟ ہم تو کہتے ہیں پکڑیں آپ ان کو، ہم کیوں کہیں گے آپ پکڑیں، انہوں نے لوگ مار رہے ہیں سر. جب تک ایک قوم بن کر ہم اپنے ریاست، اپنی حکومت کے ساتھ دہشت گردوں کی کو ڈیفائن کر کے ریڈ لائن نہیں لگاتے، اس وقت تک ہم شاید ہمیں مشکلات ہوں. تو ہم نے بالکل ٹھیک ضیاء صاحب، بہت بالکل ٹھیک ہے سر، بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. وزیر داخلہ بلوچستان ہاتھ ناظرین لائن پر موجود تھے. روشنیوں کا شہر کہلانے والے کراچی کا حال بھی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا جیسا ہی ہے. یعنی ایک بلا سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری چمٹ جاتی. شہر قائد کی پولیس تو ٹھہری بدنام، محکمہ تعلیم کے مقدر میں بھی نیک نامی نہیں لکھی. کراچی میں میٹرک کے امتحانات شروع ہوتے ہی نقل مافیا حسب معمول بے لگام ہو گیا، اور اس سے پہلے 1-2 پیپرز میں ہی کراچی میٹرک بورڈ کی کارکردگی کا بھانڈا چوراہے پھوڑ دیا. ڈان نیوز کے مطابق آج 9ویں کلاس کا بایولوجی کا پرچہ بھی آدھا گھنٹہ قبل ہی آؤٹ ہو گیا، اور نقل مافیا نے حل شدہ پرچہ واٹس ایپ گروپوں میں جاری کر دیا. اس سے پہلے 9ویں جماعت کا کمپیوٹرائزڈ سائنس کا پرچہ بھی امتحان شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگا تھا. 9ویں جماعت کی طرح 10ویں جماعت کا کمپیوٹر سٹڈیز کا پرچہ بھی نہ صرف وائرل ہو گیا بلکہ حل شدہ پرچہ بھی واٹس ایپ گروپوں میں فراہم کر دیا گیا. اس کے علاوہ محمود آباد کا امتحانی مرکز بھی پکنک پوائنٹ بن گیا، جہاں دفعہ 144 کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جبکہ امتحانی عملے اور سینٹر سپرنٹینڈنٹ کی لاپرواہی کے سبب بیرونی عناصر سینٹر میں داخل ہو گئے. اعداد و شمار کے مطابق کراچی بورڈ کے زیر انتظام میٹرک امتحانات میں 3,65,102 امیدوار شرکت کر رہے ہیں، جبکہ شہر میں 504 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں، جن میں لڑکوں کے لیے 265 جبکہ لڑکیوں کے لیے 239 امتحانی مراکز بنائے گئے. کراچی ہی نہیں، 6 مئی کو نواب شاہ میں تعلیمی بورڈ کے تحت ہونے والے امتحانات میں 10ویں جماعت کا فزکس کا پرچہ بھی قبل از وقت مختلف واٹس ایپ گروپس میں وائرل ہو گیا، اور نقل مافیا نے حل شدہ پرچہ واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے 500 روپے میں فروخت کیا. یہی نہیں، امتحانی مراکز میں طلبہ کی جانب سے موبائل فون کا بھی آزادانہ استعمال کیا گیا. کراچی سمیت سندھ بھر میں نقل کلچر دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، اور میٹرک اور انٹر امتحانات کے ڈنکے کی چوٹ کی نقل کی جاتی. ہر سال اسی طرح پرچے آؤٹ ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر فروخت کیے جاتے ہیں، مگر ارباب اختیار کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی. یہی وجہ ہے کہ کراچی سمیت سندھ میں نقل صرف میٹرک، انٹر اور ایم ڈی کیٹ تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ نقل کا جراثیم سندھ
पब्लिक सर्विस कमीशन तक सरायत कर चुका। इस साल फरवरी में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पर्चा भी आउट हो गया, जिस पर सेक्रेटरी SPSC ने असिस्टेंट कंट्रोलर समेत 8 अफसरों और मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। नकल सिर्फ किसी एक सूबे और एक बोर्ड का ही नहीं बल्कि तमाम सूबों और बोर्ड्स का मसला है। इस साल मार्च में लाहौर बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात की नकल पर चेयरमैन लाहौर बोर्ड को मुअत्तल किया गया और कंट्रोलर इम्तिहानात को भी ओहदे से हटाया गया। नकल स्कैंडल में डिप्टी कंट्रोलर इम्तिहानात समेत 7 एहलकारों को भी मुअत्तल किया गया। पंजाब के वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने यह एतराफ भी किया कि लाहौर में मैट्रिक के इम्तिहानात के दौरान इम्तिहानी सेंटर्स 80-80 हजार में बेचे गए। इसी तरह गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में मेडिकल इम्तिहानात के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस स्कैंडल भी सामने आया। पिशावर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई JIT रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इम्तिहान में जदीद तरीन आलात के जरिए से नकल करवाने पर मुजल्जम गिरोह मुलव्वस था, जिससे तालिब इल्मों को ब्लूटूथ और GSM आलात के इस्तेमाल की तरगीब दी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक कम अज कम 800 उम्मीदवारों को नकल कराने की सहूलत फराहम की गई। जैसा देश वैसा भेस के मिस्ताक पेपर आउट कल्चर A लेवल के इम्तिहानात में भी घुस आया। अंग्रेजी अखबार दी न्यूज ने दावा किया कि A लेवल का इम्तिहान देने वाले हजारों पाकिस्तानी तलबा का मुस्तकबिल बेयकीनी का शिकार हो चुका, क्योंकि 2 मई को पूरे मुल्क में रियाजी का पर्चा मुबैना तौर पर आउट कर दिया गया। दी न्यूज ने ब्रिटिश काउंसिल के हवाले से यह दावा भी किया कि कैम्ब्रिज ने पेपर आउट होने खदशात पर खदशात का इज़हार कर दिया। पाकिस्तान के इम्तिहानी निजाम की बदआमारियों की गूंज कराची से कैम्ब्रिज तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दी इजाजत, अल्लाह ने के बाद।